بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں، یہ نیکیاں چھپ کر کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اسے احساس تک نہیں ہونے دیتے کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنے والا، ہمدردی کرنے والا، ان پر رحم کرنے والا، ان کے ساتھ نیکیاں کرنے والا کون شخص ہے۔ اسی کے متعلق ایک بہت خوبصورت واقعہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف کی ایک نابینا عورت کی اپنے اوپر ذمہ داری لی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی، اس نابینا عورت کی خدمت کرتے، اس کی جو بھی دیکھ بھال تھی وہ سارے کام کاج کرتے۔ آپ رات کے وقت اس کے گھر جاتے اور سارا کام، اس کا کام کاج، اس کی صفائی ستھرائی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی خدمت کرتے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس عورت کے گھر گئے اس کی خدمت کرنے کے لیے، اس کے کام کاج، اس کی صفائی ستھرائی کرنے کے لیے، جب اس عورت کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ صفائی وہاں پہلے ہی ہوئی ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے نہ بتایا۔ اگلے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پھر گئے تو دیکھا کہ صفائی پہلے ہی ہو چکی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجسس تھا کہ آخر یہ شخص کون ہے جو اس کی آ کر پہلے ہی صفائی کر جاتا ہے، اس کے کام کاج پہلے ہی کر دیتا ہے۔ اگلے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر پہلے آئے تو دیکھا صفائی پھر ہوئی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ آج کی رات میں یہی ٹھہرتا ہوں، میں دیکھوں کہ وہ شخص کون ہے کہ جو مجھ سے بھی نیکیوں میں سبقت لے جا رہا ہے، جو مجھ سے پہلے آ کر اس کی خدمت کر رہا ہے۔ تو آپ نے رات وہی ٹھہری، آپ نے وہی قیام کیا۔ تو دیکھا صبح ہوئی، دروازے پر دستک ہوتی ہے تو دیکھا وہاں سے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نابینا عورت کی کہ جس کی خدمت کی ذمہ داری حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی تھی، اس عورت کی خدمت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اس کی خدمت کرتے تھے۔ تو جب جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کام کاج کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابوبکر صدیق ہی تو ہیں جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ والوں کے انداز۔ وہ نیکیاں بھی وہ کسی کا احساس کرتے ہیں تو وہ بھی چھپ کر کرتے ہیں، کسی کو سامنے نہیں آنے دیتے۔ آج ہمارا حال ایسا ہو گیا ہے کہ ہمیں نیکی بھی وہ چاہیے کہ جس میں تصویر چھپے، پھر وہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائے۔ کم سے کم اتنا نہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر مسجد میں کوئی صدقہ دیا ہے، کوئی خیرات دی ہے تو امام صاحب اتنا کہہ دے کہ آج فلاں نے اتنا صدقہ دیا ہے، اتنا خیرات دی ہے، اس کا نام لے لے۔ یہ حال ہے کہ نیکیاں بھی وہ کرنی کہ جس کا لوگوں کو پتا چلے، کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو پتا چل جائے کہ آج فلاں آدمی نے اتنی خیرات کی ہے، فلاں آدمی نے اتنا صدقہ کیا ہے، یہ نیکی کی ہے۔ بس یہ فکر ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو اس نیکی کا پتہ چل جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کے انداز اختیار کریں، ہم صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، اللہ والوں کی سیرت پڑھیں اور ان پر عمل کریں۔ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، انہوں نے نیکیاں کیسے کی۔